ہم نے قدم سے قدم ملایا، ہم نے کندھے سے کندھا ملایا. ہم نے کیوں ملایا؟ ان لوگوں نے بھی ووٹ دیا جو ووٹ نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ ملک میں چینج آنا چاہیے. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ جہاں جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں، آپ جس ملک میں، جس شہر میں، جس بستی میں ہیں، بس میں کسی کے مکین اور میرے تمام پیارے لوگوں، السلام علیکم. سردی بہت آئی اس مرتبہ. اتنی سردی آئی کہ گھر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا کسی کا بھی کام پہ جانے کو. اور اسٹوڈنٹس تو بیمار ہوتے چلے گئے، بچے معصوم نمونیا کی بیماری میں مبتلا ہونے لگ پڑے، بخار فیور بہت ہونے لگ پڑا، گلے خراب، نزلہ زکام. کیا کریں؟ گرمی آتی ہے تو لو لگ جاتی ہے، سردی آتی ہے تو بخار شروع ہو جاتا ہے، نزلہ زکام، گلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ارے ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ کہیں نہ جائیں. ہم خود ہی کو بہتر کریں. خود کو بہتر کریں اپنی انرجی کے ذریعے، اپنی امیونٹی کے ذریعے. اور اپنی امیونٹی کیسے ہوگی؟ واک کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، جم کرنے سے. آپ جو اپنی امیونٹی کو بہتر کریں گے تو یہ جاڑا بھی کچھ لگتا ہے. جاڑے کا موسم اور ہماری بہادر عوام کمال لوگ ہیں. موسم گرمی کا ہو یا بہار کا، خزاں کا یا سردی کا، ان سے خوشیاں ہی ملتی ہیں. ہر موسم ایک خوشی لے کر آتا ہے. سردی آتی ہے تو سردی میں بھی خوشیاں آتی ہیں کیونکہ پنکھے نہیں لگتے، ٹھنڈک ڈھونڈنی نہیں پڑتی، اے سی ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اور چونکہ سردی آ جاتی ہے، اور سردی ایک محبت کا پیغام لے کر آتی ہے، خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے. اور بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا سردی کے بغیر. ہر موسم کے بغیر ہر کسی کی خواہش ہے کہ اچھے سے موسم میں رہیں. آپ مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور میں آپ سے نت نئی گفتگو لیے آتا ہوں. ایسے میں جب بات سردی کے موسم کی جائے تو تقریباً ہر شخص اپنی پسند کے مطابق، ہر شخص اپنی پسند کے رنگ بکھیرنے لگ جاتا ہے. کوئی موسیقی کے رنگ میں ڈوبتا ہے، کوئی قوالی کی سنگت میں کھو جاتا ہے، کوئی ہیر رانجھا کی سٹوری شام کو جاڑے میں، جاڑا آیا شدید سردی آئی، جاڑے میں کوئلوں کے قریب بیٹھ کر ہیر رانجھا کی داستان سنتے ہیں. یہ جاڑے کا موسم اپنے ساتھ لطف کا سامان لیے پھرتا رہتا ہے. ہر شخص شدید ٹھنڈ میں گرم پکوڑے، سویٹر، شال، چادریں یہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس موسم میں تاکہ سردی کی شدت سے بچا جا سکے. اور اس میں ڈرائی فروٹس کو لیتے ہیں. اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے طلبہ اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ چھٹیاں منانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں کیونکہ سردی آئی ہوتی ہے. سردی میں لوگ انجوائے کرتے ہیں اور اس موسم میں گھروں میں رضائیوں میں بیٹھ کر موبائلز پر گیم کھیلنا اور دوستوں اور رشتہ داروں سے خوش گپیاں خوشگوار انداز میں کی جاتی ہیں. بہت سے شاعر ادیب حضرات بھی اپنی شاعری میں اس میں آتے ہیں موسم میں اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار اور اپنی رومانوی انداز میں محبوب کی موجودگی اور عدم موجودگی کو لے کر کرتے رہتے ہیں. اب اس سردی میں ہمارے ہاں الیکشن بھی ہو گیا، ہمارے ہاں 8 فیب کو الیکشن بھی ہو گیا. شدید سردی بھی تھی لیکن سردی میں دھوپ بھی تھی اور دھوپ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی تھیں اور ہر کسی نے انجوائے کیا. بڑی لمبی لمبی قطاروں میں لوگ گئے اور میں حیران ہو گیا کہ کہاں ووٹ کے لیے لوگ جاتے نہیں تھے، لیکن اب ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان اپنی فیملیز کو لے کر الیکشن کی طرف آگے بڑھے. کیوں؟ کہ ہمارے ملک میں اب چینج آنا چاہیے، اب بہت ہو گیا. کئی لوگ ہمیں کئی سالوں سے بس بار بار وہی شکلیں آتی ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ دے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روزگار بند کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نوکریاں ملنی بند ہو جاتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غربت بڑھ جاتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ کبھی بجلی مہنگی، کبھی پیٹرول مہنگا، کبھی گیس مہنگی. اب کدھر جائے نوجوان؟ اس مرتبہ نوجوان طبقے نے ارادہ پکا کر لیا ہے کہ چینج لانا ہے اور ان لوگوں کو لانا ہے جو ملک میں ترقی کی طرف لے کر جائے. یہ آپس میں انتقام اور لڑائی جھگڑے نہ ہو. لیکن جب بات خاص گرم گرم کھانے پینے اور پکانے کی آ جائے تو معاملہ خوب جوبن بن پر نظر آتا ہے. تاکہ سردی کی شدت سے بچا جائے، جاڑے کے موسم میں
जाड़ा सर्दी को कहते हैं। जाड़े के मौसम में हमने कैसे चलना है? जाड़े के मौसम में हर तरफ मुख्तलिफ फलों के मजे लिए जाते हैं। वही सर्दियों की सौगात खाने पीने का एक खास रवाज भी हर घर में खूब चल निकलता है। बहुत घरों में शाम को ड्राई फ्रूट चलते हैं, सरसों का साग, मकई की रोटी, गाजर का हलवा, सूप और अंडे उबालने का खास जौक, मुख्तलिफ कहवा जात, खास मेवा जात, गरम गरम तले हुए कबाब, बारबेक्यू बारबेक्यू और पार्टीज होती हैं बारबेक्यू की, और हर एक खास रवाज हमारी फैमिलीज और दोस्तों में चल निकलता है। अब इतने मौसम अच्छे मौसम में इलेक्शन भी हो गया। जिन जिनको हमने वोट देने थे वोट दे दिए, जो वोट लेकर सामने मैदान में आ गए, अब उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचकर ओथ लेना है, और ओथ के साथ उन्होंने अब एक नया कदम आगे बढ़ाना है। इस सर्दी के मौसम में हमने कदम से कदम मिलाया, हमने कंधे से कंधा मिलाया। हमने क्यों मिलाया? उन लोगों ने भी वोट दिया जो वोट नहीं देते थे, इसलिए कि मुल्क में चेंज आना चाहिए। अगर हम अपनी रवायात को सर्दियों के खाने पीने के हवाले से देखें तो ये सब अपने माजी की तरह रवायात का हिस्सा बनता चला जा रहा है। हमने वोट भी दे दिया उसी रवायत के साथ, क्योंकि गैस की बंदिश ने रवायती देसी खानों की बहुत सी रवायात का दम तोड़ दिया। गैस नहीं है, रवायात ने दम तोड़ दिया। अब हम क्या करें? कोयला चलाएं? मगर जब यहां देखते हैं कि अगर हमसे गैस वालों ने गैस खासकर सर्दियों में छीन ली होती है, तो ऐसे में अल्लाह की रहमत खास हर सूरत हमारे साथ दिखाई देती है। और वो क्या होती है कि कोयले जला लिए जाते हैं, लकड़ी ले आते हैं, हर तरफ बाजारों से मर्द अपने रोजगार के हसूल के लिए मुख्तलिफ गरम गरम खाने पीने के ठेले लगाए, आवाम की खिदमत के लिए कमर बस्ता नजर आते हैं बेचारे। और वो कभी गरम अंडे बेचते हैं, कभी ड्राई फ्रूट बेचते हैं, बाजारों में, चौक में, सड़कों में गरम गरम सूप, समोसे, बिरयानी, तिक्के कबाब, निहारी, सिरी पाए, बर्गर, शॉर्मे, चाय, मुख्तलिफ हलवा जात जैसे स्टॉल्स सर्दी में दिखाई देते हैं। और सख्त सर्दी में खुले आसमान तले हमारा हम वक्त मसरूफ अमल ये लोग दिखाई देते हैं। मुआशरे के इन बहादुर अफराद में शामिल हैं जो बगैर किसी हिचकिचाहट के सख्त सर्दी में सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता तैयार करते हैं और अपनी जान को सिलेंडर जैसे खतरात के आगे डालकर अपने रोजगार के हसूल के लिए कोशा रहते हैं। अब खुदारा जो वोट लेकर आ गए नजर करम करे और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चले जाए, यही मेरा पैगाम है।